تا چاہے خبردار کریں آپ، ام یا لم نہ، تنذرہم لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، وہ مہر لگا دی اللہ نے۔ تو ٹھپا کس پہ لگا یہ آپ نہیں جانتے رہیں، جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 6 اور 7 دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم علی پر، ہم ان پر، انذرتہم چاہے خواہ، انذر خبردار کریں، تا کی صیغہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تم سامنے والا سنگل میل، انذرتا چاہے خبردار کریں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے، ہم ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں ان کو، ام یا لم نہ، تنذرہم خبردار کریں آپ، ہم ان کو، ٹھیک، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، یا کا صیغہ کس کے لیے؟ وہ، یؤمنون آخر میں واو جو وہ آتا ہے، یؤمنو یا یؤمنون، تو کس کے لیے؟ جمع کے لیے، ٹھیک ہے، وہ سب ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، ختم مہر لگا دی، ٹھیک، ٹھپا لگ گیا، مہر لگ گئی، ختم اللہ اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی پر، قلب کی جمع قلوب، دل، ہم ان کے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کی سماعت کے، ان کے کانوں پر، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں پہ، ان کی بینائی پر، کیا ہے؟ غشاوہ پردہ ڈلا ہوا ہے، چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ڈھانک گئی ہیں ان کی آنکھیں، نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ہے ان کے لیے، عذاب عذاب، عظیم بڑا ہی زبردست، عظمت والا، بہت شدید۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ٹھیک۔ پچھلے لیسن میں کیا بات کی؟ متقیوں کے بارے میں بات ہوئی، پھر ان کی خوبیاں بیان کی گئیں، پھر یہ کیا گیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم ہدایت پہ ہیں رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ اصول ہے کہ جہاں یوزولی جہاں جنت والوں کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کافروں کا یا جہنم والوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو کیا بیان کیا گیا؟ ان الذین کفروا جو لوگ کفر ہیں ان کے لیے برابر ہو گیا، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، وہ بہت حریص تھے نا کہ سب ایمان لے آئے، کہ سب کسی طرح میری بات سن لیں، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے کریں یا نہ کریں وہ نہیں ایمان لائیں گے، ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر، تو ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر نہ ان کو نظر آتا ہے، نہ ان کو سمجھ آتا ہے، نہ ان کی آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ ان کی کان کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹھپا لگ چکا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹھپا لگ چکا ہے تو کیا پھر ایسے لوگوں کو خبردار نہ کیا جائے؟ کیا پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام روک دیا جائے؟ ٹھیک، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دلاسا دینے کے لیے کہ آپ اپنا کام اچھی طرح کر رہے ہیں، ان کے اوپر ٹھپا لگ گیا، وہ نہیں لائیں گے ایمان۔ لیکن ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہاں، اب ٹھپا کس پہ لگ گیا یہ ہم تو نہیں جانتے نا،
ٹھیک ہے. جب ہم نہیں جانتے کہ کس پہ ٹھپا لگا ہوا ہے تو ہمارا میسج، ہمارا کام، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاتے رہیں، جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے پہنچاتے رہیں. کیونکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو ہماری صدقہ جاریہ 100 اونٹوں سے بہتر. اور اگر نہیں، ایمان سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ راہ راست پہ آ گئے، اگر انہوں نے اڈاپٹ کر لیا آپ کی بتائی ہوئی بات، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کا شکر ہے مسلمان تو سبھی ہیں الحمدللہ، غیر مسلموں تک بھی پہنچانا ہے، لیکن جو اگر خدا نخواستہ کسی غلطی پر ہیں ان تک بھی. اور پھر بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ان کو نہیں بتائیں گے تو سنتے ہی نہیں ہیں، ان کی تو بس ٹھپا ہی لگ جائے. تو ٹھپا کس پہ لگا ہے یہ آپ نہیں جانتے. آپ کا کام بس یہ ہے کہ میسج کو پہنچا دیجیے اور پہنچاتے رہیے کنسسٹنسی کے ساتھ. ٹھیک ہے. آگے جو ہے وہ دعا بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں، ان کو ایمان میں اس پہ آ جائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب ہم یہ دیکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آئے، ٹھیک ہے، دین کا پیغام لے کر آئے، تو کوئی باہر سے لوگ نہیں آئے تھے جنہوں نے دین کا کام کیا. ٹھیک ہے. وہی جو کافروں کی سوسائٹی تھی اسی میں سے ایمان والے پیدا ہوئے، اسی میں سے لوگ ایمان لے کے آئے اور انہوں نے ہی دین کا علم بلند کیا اور دین کے کام کو آگے بڑھایا. ٹھیک ہے. تو ہم کسی کے لیے مایوس ہو جائیں کہ نہیں یہ تو لائیں گے ہی نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. ہمیں ہر ایک تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ مسلموں غیر مسلموں جہاں تک ہو سکے ہماری پہنچ، ہم ہر ایک کو جو ہے وہ دین کا میسج، اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا بھی کریں. اور اس کے بعد پھر دوسرے ایک اور میسج کیا کہ ہم اپنے آپ کو اسیس کرتے رہیں کہ خدا نخواستہ کہیں ہم کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے کہ جس سے ایسا کچھ ہو رہا ہو کہ خدا نخواستہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہوں، یا ہم جو ہے وہ خدا نخواستہ ٹھپا لگے ہوئے لوگوں میں تو نہیں شامل ہو رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بار بار بلا رہا ہے کہ دیکھو آ جاؤ، یہ کر لو، آ جاؤ اس نیکی کی طرف آ جاؤ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یا ہم کسی اس پہ جکڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو اسیس کرتے رہیں انشاءاللہ، اور نیکی کی بات جہاں پر سنیں کوشش کریں اس کو عمل کریں، آگے پہنچائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اس راہ میں کامیاب کرے اور ہم سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام لے لے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.